السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام قاری محمد یوسف ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آسان تلاوت قرآن۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارے کافی اسباق ہو گئے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہمارا زیر کا تھا سبق پچھلا، اور آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ انشاءاللہ پہلے تو زیر والے الفاظ کی مشق ہوگی اور پھر انشاءاللہ زبر اور زیر دونوں کو ملا کر، یعنی پہلے الفاظ پر زبر دوسرے پر زیر، ان الفاظ کی مشق ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے تمام اسباق دیکھے ہوں گے اور ان سے سیکھا بھی ہوگا، اپنے بچوں کو بھی سکھایا ہوگا۔ تو آگے بھی آپ سے درخواست ہے کہ تمام اسباق میں ہمارے ساتھ رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق: ابلی، ردف، حمد، شہد، بخل، سخر، رحم، لعب۔ اب ابلی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابلی، ردف، حمدہ یہ سارے میں سے ملا کر کیوں پڑھے؟ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ابلی ابلی اس طرح کیوں نہیں پڑھا؟ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ روانگی کہتے ہیں ابلی، حمیدہ، ردف، شہیدہ، بخل وغیرہ، یعنی ملا کر پڑھنے، اس کو روانگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں حمزہ زیر ای، باز زیر بی، ای بی، اس کو کہتے ہیں جوڑ اور روان، یعنی جوڑ کے ساتھ اور روانگی کے ساتھ دونوں کو ملا کر، ٹھیک ہے؟ اب ابلی والا جو لفظ ہے یہ زیر کی مثال ہے، یعنی جس طرح ہم نے پڑھا ہے پیچھے زیر کی تختی ہم نے پڑھی ہے، یہ زیر کی مشق ہے۔ ابلی، دیکھیں حمزہ پر بھی زیر، با پر بھی زیر، لام پہ زیر، یہ زیر کی مشق ہے۔ اب بچے الحمدللہ یہاں تک کافی سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے جو الفاظ ہیں وہ مکس ہیں، یعنی زبر کی بھی مشق ہے، زیر کی بھی مشق ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہنچ کر کافی بچے سمجھ چکے ہوں گے کہ کس طریقے سے ملانا ہے، اور پھر بھی میں الحمدللہ آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ان کی مشق کی جائے۔ پہلے اس سبق کو روانگی کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ شریب، عامل، بریق، خطیف، جزیع، سقیم، غشی، نسیہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جوڑ کیسے کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پیچھے بھی میں نے الحمدللہ زبر کی تختی میں بھی آسانی کے لیے حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، تا زیر تی، ای بی تھی پڑھ کے بتایا، اور ایسے ہی زبر میں بھی بتایا تھا، ابا تا ای بی تھی۔ تو الحمدللہ میرے خیال میں یہ بچے پڑھ کر کافی ذہن نشین ہو چکے ہوں گے۔ اب ان کے لیے یہ پڑھنا بہت ہی آسان ہوگا۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردی فا، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ،
با زبر با، خا زیر خی بخی، لام زبر لا بخیل، سین زبر س خا زیر خی سخی، را زبر را سخی را، را زبر را حا زیر حی رحی، میم زبر ما رحیم، لام زبر لا عین زیر عی لاعی، با زبر با لعیب، شین زبر شا را زیر ری شری، با زبر با شریب، عین زبر ع میم زیر می عمی، لام زبر لا عمیل، با زبر با را زیر ری بری، قاف زبر قا بریقا، خا زبر خا قا زیر طی خطی، فا زبر فا خطیفا، جیم زبر جا زا زیر زی جزی، عین زبر ع جزیع، سین زبر سا قاف زیر قی سقی، میم زبر ما سقیم، غین زبر غا شین زیر شی غاشی، یا زبر یا غاشیه، نون زبر نا سین زیر سی نسی، یا زبر یا نسیہ۔ الحمدللہ یہاں پہنچ کر ہمارا زبر اور زیر کی مشق مکمل ہوئی، اور اس کے جوڑ کرنے کا آسان طریقہ بھی لکھا ہوا ہے اردو میں، تختی کے بیچ میں، مشق کے بیچ میں۔ جو بچے اچھے طریقے سے اردو پڑھ سکتے ہیں وہ تو آسان طریقے سے اس کا جوڑ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جو نہیں بھی پڑھ سکتے، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کافی طریقے سے ان کو الحمدللہ سمجھ آ چکی ہوگی، اور یہی الفاظ، یعنی یہ جو آپ الفاظ پڑھے گئے ہیں مشق میں، یہی الفاظ والدین کو چاہیے کہ قرآن کریم کے بیچ میں سے بچوں کو بولیں کہ ڈھونڈیں ایسے الفاظ، اور بچے ڈھونڈ کر ان کو بتائیں کہ یہ والے الفاظ اس طرح ہیں، یہ اس طرح ہیں، اور والدین خود بھی ڈھونڈ کر ان سے پوچھیں بیٹا اس کو پڑھیں، اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، اس کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ پہلے زبر والے الفاظ ڈھونڈیں اور پھر زیر والے، اور پھر دونوں کو ملا کر ڈھونڈیں۔ اور دوسری بار یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر اس کو وقف کے جو ہے نا وقف میں بھی پڑھیں گے، وقف کر کے بھی پڑھیں گے، لیکن فی الحال اتنا ہی میں کافی سمجھتا ہوں کہ تاکہ بچے جو ہے نا زیادہ ذہن پر زور نہ دیں اور آسان طریقے سے اس کو سمجھ سکیں۔ آگے جا کر انشاءاللہ ہم آپ کو وقف کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ یہاں پر ایک اور بات یاد رہے کہ جو الفاظ پر تھے میں نے آپ کو بتائے تھے 7 الفاظ، اور ان میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں، ان 7 کے علاوہ بھی ایسے الفاظ ہیں جو کہیں موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کہیں باریک پڑھے جاتے ہیں، وہ اللہ کا لام اور را اور ایسے ہی الف۔ تو یہاں پر را جو ہے جس را کے اوپر زبر اور پیش ہوگی، خود کے اوپر را کے اوپر، تو وہ را پر پڑھی جائے گی، جیسے را زبر را دال زیدی رادی رادی فا رحیمہ، تو یہ را پر پڑھی جائے گی۔ اور جس را کے نیچے زیر ہوگی، عموماً طور پر جس را کے اوپر زبر اور پیش ہوتی ہے وہ پر پڑھی جاتی ہے، اور جس را کے نیچے زیر ہوتی ہے وہ باریک پڑھی جاتی ہے، چاہے قرآن میں ہو، چاہے یہاں ہو، ان الفاظ میں ہو، کسی بھی الفاظ میں ہو، تلفظ میں ہو، تو وہ را باریک پڑھی جائے گی۔ جیسے شین زبر شا، را زیر ری شری، با زبر با شریبا، را باریک پڑھی جائے گی، باریقا شریبا، یہ را جو ہے یہ باریک پڑھی جائے گی۔ تو آگے انشاءاللہ جس طرح ہم سبق کے ساتھ چلتے جائیں گے، جو جو چیزیں ہوں گی وہ میں ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں گا، لیکن یہاں پر یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ جس را کے اوپر زبر اور پیش ہوتی ہے خود کے اوپر، چاہے اس کے اوپر مشدد یعنی تشدید ہو، وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تشدید کسے کہتے ہیں، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، یعنی جس طرح ان الفاظ میں را کے اوپر زبر ہے یا اگر پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی، موٹی پڑھی جائے گی، اور اگر زیر ہو جیسے ان الفاظ میں ہے یا کسی بھی الفاظ میں ہو تو وہ را باریک پڑھی جائے گی۔ تو آج کا ہمارا یہاں تک سبق الحمدللہ کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی جو ہے
قرآن کے پڑھنے میں، قاعدے کے پڑھنے میں سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا سبق پڑھانا اچھا لگتا ہے اور ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ان دوستوں تک پہنچ سکے جن کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان کے بچے سیکھنا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کر، اور ایسے ہی اگر وہ پڑھے ہوئے تو ہیں مگر اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تو ہم ان کو انشاءاللہ ضرور سکھائیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں آن لائن بھی کلاسز لی جاتی ہیں اور پڑھایا جاتا ہے۔ کسی بھی ساتھی نے اگر آن لائن کلاسز لینی ہو تو وہ ہم سے رابطہ کرے، نیچے ہمارا نمبر دیا ہوا ہے، تو ہم انشاءاللہ ضرور کلاسز لیں گے۔ اور کسی بھی قسم کا آپ نے سوال کرنا ہو ہم سے تو کمنٹ کریں، ہم انشاءاللہ ضرور رپلائی دیں گے۔ ہمارے اگلے اسباق میں ہمارے ساتھ رہیں۔ جزاک اللہ۔